الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم سورہ آل عمران آیت نمبر 188۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے کچھ لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جہاں پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے۔ آیت کے سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے۔ یہی حال باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں معنوی تحریف و تبدیل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کی فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق یعنی پیدا کرنے والے اور اس کے اصل فرما روا کی معرفت یعنی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل یعنی لمبی کائنات کا یہ لگا بندھا نظام جس میں ذرہ برابر خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر سورت تک آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے، اس کے بعد وضو کرتے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان 10 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہی کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان یعنی پہچان حاصل نہ ہو وہ اہل دانش ہی نہیں، عقل مند ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کا شکار ہو۔ دوسری آیات میں اہل دانش کی یعنی عقل مند کے ذوق ذکر الہی اور ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو۔ صحیح بخاری۔ اس کے بعد والی 3 آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔